میں ذمہ دار ہوں. ہاں جی، جو میں نے بات کی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، باقی یہ دارالافتاء نہیں ہے. آگے چلو جی. مولانا آپ یہ بات ثابت کریں کہ علماء دیوبند میں سے کوئی ایک بھی موت کے بعد اس جسم کے علاوہ کسی اور جسم کے قائل. کتنے حوالے میں نے دیے ہیں؟ پھر شروع کروں؟ سب سی ڈی میں آ گئے ہیں، سن لینا. حضرت آپ نے جامع مدنیہ میں فرمایا تھا کہ طلباء کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث پر بات نہیں کرنی. یہ ٹریننگ کس جامعہ میں دی جاتی ہے؟ جہاں حضرت مولانا سید شاہ الیاس گھمن صاحب جہاں پڑھاتے ہیں وہاں ٹریننگ ہوتی ہے. یہ سوال کام کا کیا ہے، توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ تمام شہداء کے بارے میں جنت داخل ہو جاؤ کا قانون کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت پر کام کا سوال جو ہم بھی قدر کرتے ہیں. یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ جنت میں تو جائیں گے نبی پاک سب سے پہلے، توجہ ہے، تو آپ نے شہیدوں کو کیوں داخل کر دیا ہے؟ میرا دوست سامنے تو نہیں کیا کہ لدخل الجنہ ہم نے کیا ہے، ادخل الجنہ ہم نے کیا ہے، فدخلی فی عبادی بدخلی جنتی ہم نے کہا ہے، عند ربہم یرزقون ہم نے کہا ہے، ارواحہم فی طیر خضر. دیکھا نا، اب یہ مولویوں کا عقلی ڈھکوسلا. تو میں پوچھ سکتا ہوں جنت میں جب نبی پاک نے سب سے پہلے جانا ہے تو حضرت آدم کس جنت میں تھے؟ جنت میں جب سب سے پہلے نبی پاک نے جانا ہے تو معراج والی رات آپ گئے تھے یا نہیں؟ بھائی مسئلہ ہے، ایک ہے جنت کا دخول خلد روح مال جسد. اگر حضرت تھانوی کی تفسیر دیکھ لیتے تو یہ بات کرتے ہی نہیں. یہ بیچارے پڑھتے چھڑتے نہیں جو پرچیاں لکھنے آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آدمی اکسا دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وٹ گیٹ کرنی ضرور ہے. ہاں اے ناکھن بھائی اے مائی فتو سن دی رہی ہے تو بس ایویں ہی واپس آ گئی ہے، اے گل نہ ہو. تو اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے دخول خلد، وہ تو ہوگا قیامت کے فیصلوں کے بعد، اور جو پہلا داخلہ ہے یہ داخلہ خلد نہیں، ادخلوا فیہا خالدین کا حکم وہاں ہوگا حساب کتاب کے بعد. اور جو پہلا دخول ہے یہ وہ دخول خلد نہیں ہے جنت خلد ہے لیکن دخول خلد نہیں ہے. ورنہ میرا بھی سوال ہے، حضرت آدم پھر جنت کیوں گئے؟ انہیں تو اجازت گرنی ہے نا، لیکن یہ آلے جمے بھی نا. یہ بھی عجیب شیئن ہے. اللہ پاک بنی آدم دے کولو وعدہ کیتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے، الستو بے ربکم قالوا بلا. یہ ماسٹر اکاڑوی دی ساری پارٹی آدھی ہے بیساں تو اسے حاصل کو نہ، کیونکہ اسا نہ ہے انہا گوشت پوست دا. تے گوشت پوست آئی عالم ارواج نہیں، تے عالم ارواج یہ پوری پارٹی انسانیت کو نہیں پتہ نہیں کدھر جمی ہے. اور عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور یہ کہتے ہیں ہم تو نام ہے خون کا، گوشت کا، پٹھوں کا، اور فتوے بھی لگاتے ہیں جو کہے نا گوشت پٹھے اور خون ہم نہیں ہیں تو وہ معتزلی ہے. تو یہ گوشت خون اور پٹھے تھے عالم ارواح میں، تو یہ باب آدم کی نسل سے نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. جب امام الانبیاء معراج کے موقع پر گئے تو بیت آپ نے امامت کروائی تو باقی انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. جیسے اچھا، بڑی اچھی بات ہے، توجہ ہے، پوری توجہ. اچھا، انبیاء کرام بیت المقدس میں آئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آئے ہوں ان اجسام عنصریہ کے ساتھ، توجہ کر، کن کے ساتھ؟ جس طرح ہمارے دوست دھوکہ دیتے ہیں، ان اجسام عنصریہ کے ساتھ آئے ہوں تو پھر احیاء فی قبورہم کا کیا بنے گا؟ بے شک سمجھ کوئی بھی نہیں آئی. پھر تو بریلویوں والا عقیدہ اپنا سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. یہ تو بریلویوں کی دلیل ہے. اگر انبیاء کرام آئے تھے انہی وجودوں کے ساتھ بیت المقدس میں، ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر خرق عادت مانتا ہے جھگڑے ہی ختم ہے، انہی وجودوں کو مان لے، خرق عادت کا تو منکر ہی کوئی نہیں. یہ الگ بات ہے. حضرت تھانوی نے، مولانا سرفراز خان صفدر نے،
علامہ عثمانی نے، صاحب روح المعانی نے، سب اکابر کہتے ہیں، خود روح المعانی کے اندر حدیث بھی لکھی، بیضاوی کے اندر بھی لکھی، مجھ سے لالی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مثالی صورتیں لائی گئی الانبیاء، انبیاء کرام کی، اگر یہ نہ مان پھر جس دے مثالی مان لے۔ پھر میرا سوال ہے یہ آدھا تن معاملہ تھا یا خرق عادت؟ اگر آدھا تن مانے گا تو پھر قبر کی حیات کا انکار کرنا پڑے گا، اور خرق عادت مانے گا تو اشاعت التوحید کے کسی عقیدے پر کوئی زد نہیں پڑے گی۔ توجہ بھی ہے، یہاں پہ بھی الجھایا۔ اب اکابر کو نہیں مانیں گے، اس مسئلے میں اکابر یاد نہیں ہوں گے۔ ان کو کہا حضرت تھانوی کہتے ہیں وجود مثالیت ہے، شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں وجود مثالیت ہے، باقاعدہ حدیثوں میں آ چکا ہے وجود مثالیت ہے، تو یہ کہتے ہیں جی ہم فوٹو سٹیٹ نہیں مانتے۔ وجود مثالیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غیر محمدی کی تو تقریریں سنو، تو یہ میراثی کہتا ہے ہم فوٹو سٹیٹ کو نہیں مانتے، فوٹو سٹیٹ کو نہیں مانتے، اور ظالموں ادھر کہتے ہو اکابر کو مانتے ہو۔ اکابر کہتے ہیں جزد مثالی، اور اب تم کس گروہ میں داخل ہو گئے ہو؟ ہم فوٹو سٹیٹ کو، اب اکابر کو مانا ہے انہوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عدم سماع موتا سے رجوع کر لیا تھا۔ دلیل کہ اتنے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتے یار اور آندے ڈیرے نہیں تے بوٹا کائیے دا تے اکھاں پہیاں ویکھ دیاں ہیں بوت کٹی دا مائیے دا کر دے جا سجنا دا۔ دیکھو ذرا، حضرت عائشہ سماع موتا عدم سماع سے رجوع کر گئی تھی، اس نظریے پر صرف ایک باسند حوالہ پیش کر 20 لاکھ روپیہ انعام وصول کر۔ لیکن حوالہ مولویوں سنو، بس بھائی بس، لوگوں کو اب نیند آنے لگی ہے کہ جاگ رہے ہو، اور لکھو یار، رکے لکھو، عبادت ہی رات گزرے، رکے لکھو۔ سنو سنو دلیل بھی سنو۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ سماع موتا سے عدم سماع سے رجوع کر گئی تھی، تو اسے چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ امی جان فرمائیں کہ میں غلطی پر تھی، پہلے قرآن پیش کرتی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب جو ہے میں قرآن پیش نہیں کروں گی، مردے سنتے ہیں۔ یعنی اندازہ کرو نا، امی جان رجوع کر گئی تھی قرآن سے، وہ تو فرماتی ہیں قرآن کہتا ہے مردے، اور یہ جاہل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو کوئی نہیں آتا۔ وہ میں اس حضرت صاحب کی تقریر، سید الیاس گھمن شاہ صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، فاتح ہر شے کی، تو وہ فرما رہے تھے کہ حضرت یہ جو قرآن کا معنی ہے انک لا تسمع الموتى والا، یہ مماتی آدھا قرآن پڑھتے ہیں، پورا نہیں پڑھتے، یہ پورا پڑھتے انہیں پتہ چل جاتا۔ میں آکھے پتر جے بزرگوں گستاخی معاف، حضرت عائشہ نو پورا آندھا ہی قرآن جادا، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اب ان کو موت پڑ گئی ہے۔ ہمارا معنی خیر القرون میں، اور ان کا معنی شر القرون کے بھی آخر میں ایجاد ہوا ہے، خیر القرون تو بعد کی بات ہے۔ اچھا جی دلیل سنو، دلیل وہی، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو آپ پردہ کر کے جاتی تھیں۔ جواب چاہیے، ایمان سے بتاؤ، پردے کا تعلق آنکھوں سے ہے یا کانوں سے ہے؟ آنکھوں سے۔ دلیل رجوع